اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ کفار مکہ آپ کو کس نام سے بلاتے تھے؟ یہ سوال ہے۔ کفار مکہ جو اپنے باپ پر یقین نہیں کرتے، کفار مکہ جو ماں اسے پیدا کرتی ہے اس ماں کو سچا نہیں جانتے، وہ کفار مکہ کے سامنے حضور پاک ہم نے معاشرے میں 40 سالانہ زندگی پیش کر دی۔ کفار مکہ نے کہنے پر مجبور ہو گئے، حضور جیسا صادق شخص عرب میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ کی گواہی دینے والے کفار مکہ وہ جو آپ کے جان کے دشمن، آپ کی جان کی دشمن ایسے کہ ہر اعتبار سے آپ کے اوپر سازشیں کرتی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صفت اللہ نے بیان کی، کفار مکہ نے جو مانا، وہ پہلی صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، سچے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ صفت آج ہمیں اپنے زندگیوں میں لانا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے، اپنے پروگرامز میں واٹس ایپ پہ میسیجز آتے، آج کے دور میں بھی کیا ممکن ہے کہ انسان سچ بول کر جی سکتا ہے؟ تو ہم ایک ہی بات کہتے کہ آپ نے قرآن پڑھا؟ وہ کہتے ہاں پڑھا۔ ہم نے پوچھتے کیا ترجمے سے پڑھا؟ کہتے نہیں پڑھا۔ نہیں پڑھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزما۔ اور اللہ فرماتا ہے، دیکھو اپنی زندگیوں کو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری کمزوریوں سے بھی باخبر، تمہاری طاقت سے بھی باخبر، صبح قیامت تک دنیا چلنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب کہو سچ کہو، اور اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو اللہ کی جھوٹوں پر۔ وقولوا قولا سدیدا، جب کہو سچ کہو۔ دو بات اگر آپ سامنے رکھ لیں گے تو آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ کبھی جھوٹ بولنے والوں میں شامل نہیں ہو۔ جب زبان کھلے گی سچ پر کھلے گی۔ وقولوا قولا سدیدا، اور تم جب بات کرو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں بات کرو سچ کہو، اور اللہ فرماتا ہے سچ کہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔
اللہ فرما رہا ہے سچ بولو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جھوٹ بولے گے رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں، جب زبان کھلے سچ کہے، معاشرے میں آپ جیسا عزت دار شخص پیدا نہیں ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ بات یاد رکھے، لاکھ مشورے دینے سے، لاکھ اچھی باتیں کرنے سے معاشرہ نہیں بدلتا، خود کو بدلنے سے معاشرہ بدلتا۔ اپنے آپ سے عہد کرے، میرا رب فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اللہ جانتا ہے میں سچ بول سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے سچ بولنے۔ اگر میں سچ بولنے کی قوت نہیں لگتا تو مجھ پر یہ ظلم ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لے، آپ کہیں ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے اس آیت کی فرمایا، بغور سماعت فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کسی پر ظلم ہوتا ہوا، سچ بات کی میں آپ کو تشریح کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اس کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ حضور نے کہا اگر تم دیکھو کسی کو کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہو، یعنی وہ مقام ہے، وہ اسٹیٹس ہے، وہ رواب ہے، ہاتھ سے روک سکتے تو جا کر روکو اسے، اگر نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ اگر یہ مقام رکھتے ہو، یہ اسٹیٹس ہے تمہارا، معاشرے میں یہ ویلیو ہے تمہاری، تو زبان سے روکو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جان، یہ ایمان کا نیچا درجہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سچ کہنا ہے مگر اپنے اعتبار سے۔ بہترین یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سچے بنائیں۔ اب آپ کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر ظلم کی طرف جا رہا ہے، لوگ دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے، اس کی وجہ ہوتی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، معاشرے میں تبدیل اسی وقت آئے گی جب آپ سچ بولنا شروع کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی زندگی کو پیش کیا کفار مکہ کے ساتھ۔ یہاں آ کر لوگوں کے حوصلے بھی پست ہو سکتے، کیا ملا سچ کہنے سے؟ سچ کہے خاندان میں ہماری کوئی عزت نہیں رہی، ہم سچ بولتے ہیں محفل میں لوگ ہمیں محفل سے نکال دیتے، ہم سچ بولتے ہیں تو لوگوں کو کڑوا نظر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا، یہ نئی بات کیا ہے؟ آپ نے کتنے سال سچ کہا؟ 5 سال اپنے فیملی کو سچ بول کر گزارے، نتیجہ برا نکلا۔ 10 سال معاشرے میں آپ نے سچ کہا اور معاشرے سے آپ کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 20 سال سروس دی اپنی آفس میں سچ بولتا ہوا، کیا ہوا؟ آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے، یہ کوئی حیرانی کن بات نہیں ہے۔ ہاں حیران اس کو ہو سکتا ہے جو سیرت مصطفیٰ نہیں پڑھا۔ 40 سال مصطفیٰ نے معاشرے کو دیا، 40 سال تک اعلان نہیں کہا نہیں میں نبی ہوں، حالانکہ نبی اس وقت تھے جب یہ آدم مٹھی اور پتلے کے درمیان تھے، آدم کا وجود نہیں تھا، اس وقت نبی تھے۔ اللہ نے کائنات آپ کے لیے بنائی، مگر آپ 40 سال اپنے آپ کو پیش کیے میں سچا ہوں، 40 سال کے بعد جھٹلا دیا گیا مصطفیٰ۔ جو لوگ آپ کے چہرے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، وہ بدبختوں نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ وہ کفار مکہ جو باپ کو جھوٹا کرتے تھے، حضور کو سچا کرتے تھے، حضور نے کہا کہو اللہ ایک ہے، جھٹلا دیا۔ کیا حضور نے سچ بولنا چھوڑ دیا؟ حضور نے یہ کہا تم نے مجھے یہ بدلہ دیا 40 سال کا، یہ کہہ کر سچ بولنا چھوڑ دیا؟ نہیں، حضور نے کہا میں جو فطرت کے طور پہ آیا تھا، میرا جو کام تھا میں نے کیا، میری ذات سے میں نے آپ کو بتایا کہ سچے کون ہیں۔
اب تمہاری باری ہے کہ تم سچ مانو یا نہ مانو. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے, یہ بات یاد رکھیں. جیسا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا, اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. وہ خود کہا کرتا تھا میں مصطفیٰ کو سچا مانتا ہوں مگر اللہ کو ایک نہیں مانتا. ایسے پیش کیا. تو بات کا خلاصہ ایک ہی ہے, جب کہو سچ کہو. یہ بات یاد رکھے, کوئی آپ کو سولی پر نہیں چڑھا دے گا آپ سچ کہو گے. سولی پر نہیں چڑھا دیا جائے گا, آپ کو گولی نہیں مار دی جائے. ہاں اگر یہ بھی بدلہ مل رہا ہے تو بہتر ہے, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے. مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے. لوگ مرڈر کر کے 4 مہینے میں باہر آ رہے ہیں, سچ بول کر کتنے سال جیل میں رہو. تو اپنے گھر کے ماحول بدلے. بچوں سے پہلے جھوٹ نہ بولے ماں باپ. بیٹے کھانا کھا لو, یہ دلائیں گے. بیٹے کھانا کھا لو, یہاں جائیں گے. بیٹے ہوم ورک کر لو, ہم کل گھومنے جائیں گے. بیٹے یہ کر لو, یہ کروں گی, یہ کر لو, یہ کروں گی. یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں نا, آپ کی ایک تفسیر چھپ جاتی ہے آپ کی اولاد پہ. یہ جھوٹی ہے میری ماں, یہ کبھی وعدہ سچا نہیں کرتا. اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ سے وعدہ کرے اور اسے پورا کرے. جو شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں یہ کام کروں گا اور نہ کرے تو اس کا مینڈ ہی باندھ لیتا ہے, سب سے گھٹیا شخص ہے تو یہ خود ہے. تو ماں باپ اولاد سے کبھی جھوٹ نہ بولے. جو قوت رکھتے وہی بولے. کچھ دلانا چاہتے, بیٹے یہ کرو میں دلاؤں گی, دلا دے فوراً دلا دے. یہ اگر حالات ہو جائیں گے نا, گھر آپ کا جنت بن جائے, سوسائٹی بہتر ہو جائے. لوگوں کو چھوڑے, ہم سچ بولیں. وعدہ کرے اپنے آپ سے, اللہ تیری رضا کے لیے سچ بولیں گے. آپ دیکھیں اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دے, معاشرے کو بدلے. آج دیکھ رہے آپ بچے عمریں کیا ہے, 30 سال نہیں گزرے, ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے, ایک دوسرے کے جان کے پیاسے بن گئے. چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی خراب ہو گئی. سوسائٹی جب ہی بدلے گی جب ہم بدلیں. کوئی مذہب سے تعلق رکھے, اپنے سوسائٹی کو بدلے. اپنے سوسائٹی میں ایک لیڈر بنائیں. میں نے 12 پروگرامز میں کہا ہے, لیڈر آپ سے بہتر ہونا چاہیے, ہر اعتبار سے بہتر. لیڈر آپ سے بہتر, ہر اعتبار سے بہتر. علم میں بہتر. جاہل کو کبھی لیڈر نہیں بنا. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لے, جس نے سکسیسفل لیڈر کی تعریف کی اس نے سب سے پہلے لکھا وہ لیڈر کو علم ضروری. پہلے عالم ہونا چاہیے, علم رکھنے والا. دین کے اعتبار سے ہو تو عالم دین, عالم بعمل. اور دوسری اس میں خصوصیت یہ ہونا چاہیے, اس کو فیصلے لینے کی سمجھ ہونا چاہیے. علم رکھ کر بھی فیصلے صحیح نہیں ہوتے کبھی. اور تیسری چیز اس میں لوگوں کی ہمدردی ہونا چاہیے, لوگوں کا درد ہونا چاہیے, لوگوں کی تکلیف میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہو, ایسا لیڈر ہونا چاہیے. بنائے اپنے سوسائٹی میں لیڈرز. بائیکاٹ کرے, برے لوگوں کا بائیکاٹ کرے. سمجھائیں والدین کو, جا کر بیٹھے, چیئر ٹو چیئر بیٹھے, فیس ٹو فیس بیٹھے, بتائیں آج ہمارے بچے بری عادتوں سے نہیں بچیں گے. آج ہم بیٹھے ہوئے, کل ان کا جنازہ رکھے ہوا ہوگا, پھر ہم بیٹھے ہوئے ہوں. ہر ضرورت ہے معاشرے کو سمجھے, اپنے سوسائٹی کو بہتر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.